جاتے جاتے کچھ باتیں اعتکاف کے متعلق میں کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، کیونکہ 2 دن کے بعد 20 رمضان المبارک ہوگا۔ اعتکاف بیٹھنے والے حضرات 20 رمضان المبارک کا افطار مسجد میں، جس بھی مسجد میں آپ بیٹھنا چاہتے ہیں اس مسجد میں افطار کریں گے۔ اگر سنت اعتکاف 10 دن کا بیٹھنا چاہتے ہیں، اگر 20 رمضان کا افطار آپ کا مسجد کے باہر ہو گیا تو پھر آپ اس کے بعد مغرب کے بعد آئے، عشاء کے بعد آئے، وہ آپ کا اعتکاف سنت اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ چاہے آپ 10 دن مسجد کے اندر رہے، وہ آپ کا نفل اعتکاف ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ 1 2 3 دن جتنی آپ کو استطاعت اللہ نے دی ہے، جتنا موقع آپ مسجد میں گزارنا چاہتے ہیں، اعتکاف کی نیت سے آپ گزار سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو 10 دن سنت اعتکاف جو 10 دن کا ہوتا ہے، 20 رمضان المبارک عصر کی نماز کے بعد سے جو بندہ مسجد میں بیٹھتا ہے اور چاند دیکھتے ہی اٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری اس کے لیے بشارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے، اور یہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تواتر سنت رہی ہے کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کیا، باہر آپ تھے، مسجد میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا، تو آپ نے اس کے بعد آنے والے سال میں 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ 20 دن کا اعتکاف کر کے بتلایا کہ اعتکاف 20 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اعتکاف کا جو اہم مقصد ہے وہ تلاش شب قدر ہے، لیلۃ القدر کی تلاش ہے اعتکاف کا اصلی مقصد۔ اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے 1 دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایسی 3 خندقوں کو بنا دیتا ہے کہ ہر خندق کا فاصلہ زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ زمین سے آسمان سے لے کر جتنی مسافت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے جو 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ بنا دیتا ہے کہ کبھی وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ 10 دن کا اعتکاف کرے، نہیں ہو سکتا 1 دن 2 دن 3 دن، جتنا وقت ہو سکتا ہے اعتکاف کرے، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت سے اگر یہ اعتکاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہتا ہے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں اعتکاف کرتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، اس کے گزشتہ سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اعتکاف کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے ثواب عطا فرماتا ہے، پھر دیگر اس کو اور بھی آسانیاں ملتے ہیں، اور بھی اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے کتابوں میں لکھا کہ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ شب قدر کی تلاش ہو جاتی ہے، کیونکہ شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاق راتوں میں رکھی۔ جو بندہ 10 دن مسجد میں ہے، ہر رات عبادت میں گزار رہا ہے، تو اس کو شب قدر پانے کا ثواب مل جاتا ہے۔ دوسرا، وہ فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے ان 10 دنوں میں۔ فرشتوں کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ مسجد کے باہر رہیں گے تو دیگر کاموں کی طرف آپ کی توجہ رہے گی، دیگر لغو باتوں میں آپ کا وقت گزرے گا، اور دیگر آپ کے اعمال و افعال ہوتے رہیں گے۔ لیکن جب بندہ اعتکاف کی نیت سے اب 10 دن مائنڈ بنا کر آ جاتا ہے کہ 10 دن مجھے یہیں رہنا ہے، اللہ ہی کی بارگاہ میں اپنے حاجتوں کو رکھنا ہے، اللہ ہی کا ذکر کرنا ہے، تو فرشتوں کا بھی یہی مشغلہ ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تقدیس میں رہتے ہیں، اللہ کی حمد اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ 10 دنوں تک وہ بندہ فرشتوں کے مثل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد اور یافت میں مصروف رہتا ہے۔ اس کا کھانا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، کھانا کھائے گا، عبادت کرے گا، اس کا پینا، اس کا سونا، ہر چیز جو ہے اعتکاف کرنے والے کی اللہ ہی کے لیے ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت اس کو مسجد میں ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ آنے والے دور میں نمازی بننے کا اس کو امکان ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے کا اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ باہر رہے گا، چغلی جھوٹ وغیرہ اس کے منہ سے نکلتا ہے، لیکن جب بندہ مسجد میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو وہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے جو اوروں کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ اعتکاف میں بیٹھنے کے کچھ فوائد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ